بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حسین وادی اور دلکش مناظر کے لیے بلخ کا شہر سارے جہان میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز حصوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے تھے اور اچانک شہر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہارا کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترا۔ اس قافلہ میں ایک حسین و خوبرو نوجوان بھی تھا۔ گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا۔ شکستہ پیرہن، بکھرے بال، اداس آنکھیں اور پسماردہ صورت سے صاف آشکارا تھا کہ وہ اپنے وقت کا آشفتہ حال مسکین ہے۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شام و سحر سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں سکونت پذیر ہو گیا۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے کنج میں اس نے ایک کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے ہی اپنی کٹیا میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین بھی ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس سے مزاحم نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، سورج کی آخری کرنیں کوہسار کی چوٹیوں پر جھلملا رہی تھیں۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے حد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا آ رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گشت کے لیے تشریف لائی ہیں؟ جو ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا کہ ایک ہی نظر نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی چمکی اور ایک بے نوا فقیر کا خرمن ہستی آن واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کی جھرمٹ میں آگے بڑھی، تلواروں کی کاٹ فولاد کی ڈھال پر روکی جا سکتی ہے، لیکن عشق کا سحر ایک ہی جھلک میں پوری ہستی کو گھائل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا شکیب تو رخصت ہو ہی چکا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ غم کی تپش میں ساری رات کٹی۔ آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ شوق کا اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک گھائل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزار کا شکار ہو گئی۔ کبھی مکمل سکوت، کبھی باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مناجات سحرگاہی، ویرانے سے انس، تنہائی سے پیار، یک بیک زندگی کا عجیب حال ہو کے رہ گیا۔ اسی عالم قرب میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتہ رفتہ جوش جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تپش ایک محسوس حالت پر آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا۔ اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزوئے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فقیر قلعہ معلیٰ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پائے گاہ سلطانی میں باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم صادر ہوا کہ اسے باریاب کیا جائے۔ چند ہی لمحے بعد فقیر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہونے والے مقدمے کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو چکنے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے جواب دیا، ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجموعہ عام میں نہیں پیش کر سکتا۔ تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے۔
دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ جہاں پناہ کے شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ بھرپور برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہا، حرم شاہی کے ساتھ ایک فقیر کی یہ نہایت توہین آمیز جسارت ہے۔ لب کشائی کی جرأت سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کے لیے تم عبرتناک سزا کے مستحق ہو۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ 1 ہفتہ بعد اپنے جواب حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی لیے ہوئے فقیر دربار شاہی سے واپس لوٹا۔ دل مبتلا کے لیے 1 ہفتہ کی مدت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے یہ دن کٹے۔ اس دوران میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا کہ صاف انکار کی بجائے حسن تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے، یا کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب قریب ناممکن ہو۔ جب 7ویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت خندہ پیشی سے اس کا خیر مقدم کیا، اعزاز کے ساتھ بٹھایا اور مہر و شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم المرتبت بادشاہوں کی طرف سے بے شمار پیغامات موصول ہوئے ہیں، انہی میں تمہارا پیغام بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور فرط شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بے خودی کے عالم میں بول پڑا، فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے، میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی متاع زندگی تک داؤ پر لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ کوئی اور شرط نہیں ہے۔ فقیر نے جواب دیا، اس شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن حد تک مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا۔ سنا ہے کہ وہ ہیرا پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے، خدا میری مدد کرے گا۔ رات بھیگ چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں محو خواب تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، اے درد مندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے۔ اے مجبور بندوں کی آخری امیدگاہ، مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں میں، اپنی رحمتوں کے سہارے سے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اپنے حبیب کی شادہ تجلیوں کے صدقے میرے رستے ہوئے آنسو اور بھیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما۔ صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک اٹوٹ عزم کا تیور لیے فقیر اٹھا اور کاندھے پر تیشہ رکھ کر آبادیوں سے باہر نکل آیا۔ عالم وحشت میں شبانہ روز چلتا رہا، اسے اپنی منزل خود نہیں معلوم تھی۔ دل کی غیبی سگنل پر قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا کی اس وسیع کائنات میں اسے صرف سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا۔ چلتے چلتے ایک دن کوہسار کی وادی میں شام ہو گئی۔ ہر طرف وحشت ناک تاریکی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی سر بے فلک پہاڑیوں کی دیواریں راستہ روکے کھڑی تھیں۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گونجنے لگیں۔ زندگی خطروں میں گھر گئی، جان کے لالے پڑ گئے۔
لیکن خدا کی کارسازی پر اس کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کرشمہ غیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی کسی نے اشانہ پکڑ کر ہلایا، آنکھ کھل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو اس کے دہانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کے گری ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تیشہ اٹھا اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لے، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کے اٹھا۔ جیسے ہی وادی کے دہانے پر پہنچا، دیکھا کہ برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو گئی ہے۔ سارا دن تیشہ چلاتا رہا، دن بھر کے لگاتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق راستہ نہیں بن سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشہ چلایا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابدار نگینہ چمک رہا تھا۔ فقیر نے حیرت کے ساتھ کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ پردہ غیب کی کارسازی پر فقیر کا دل جھوم اٹھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جسے گوہر مقصود کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے ساتھ وہ بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دن شبانہ روز سفر کے بعد ایک شام کو وہ بلخ پہنچا۔ دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شان سے داخل ہوا۔ وزیر نے برہمی کے انداز میں کہا، تم پھر آ گئے؟ حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی گئی تھی۔ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں شرط پوری کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ بادشاہ بھی مجسمے تصویر حیرت بنا دیکھتا رہا۔ وعدہ کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاہد مقصود سے ہمکنار ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، لیکن ہائے رے ناکامی قسمت کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم نے طلب صادق کا حق ادا کیا ہے، لیکن ایک آخری شرط اور رہ گئی ہے، اسے بھی پوری کر دو تو تمہاری درخواست قطعاً منظور کر لی جائے گی۔ یقین کرو تمہارے جذبہ صادق کی آخری آزمائش ہے، بالکل آخری۔ توقع کے برخلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی۔ یکایک دل کی ساری امنگوں کا خون ہو گیا۔ لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں بے ہم ناکامیوں کی چوٹ نہ کھانی پڑے۔ ہمت ہارنا راہ الفت کے مسافروں کا شیوا نہیں ہے۔ پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا، اچھا اب وہ آخری شرط کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزے کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں، جو رنگت اور تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہوں۔ فقیر آج دوسری بار گھائل ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات درد کی خلش اور مناجات کی گریہ وزاری میں کٹی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی فلک پیما ہمت بھی کیا قیامت ہوتی ہے۔ اپنے تئیں آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خشک کر کے تہ میں سے چمکنے والی موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے جذبہ میں دونوں ہاتھ سے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی عالم جنون خیزی میں کئی دن گزر گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب تھا، لیکن قربان جائیے عقیدہ عشق کی حیرت گری کہ اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا بھی متزلزل نہیں ہوا تھا۔ کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ سمندر کے بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہو چلا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد
آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشمے امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کرم کا سمندر ابل پڑا۔ نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فرط مسرت سے فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شکر کے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ اپنی کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی چارہ گیری پر وہ نازا تھا۔ اب مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا، ہوا کے دوش پر چل رہا تھا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بھرے دربار میں بادشاہ کے پے تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ ان کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بےتابی کے ساتھ اسدہ جاں فضا کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق کیا، پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بہایا۔ تم نے ساری شرطیں پوری کر دیں، لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب و حیثیت کا جو فرق ہے اسے کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون خیز مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا وہ آبگینہ جو مایوسیوں کی زد سے بچا بچا کر رکھا تھا، اچانک چھن سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور دریاؤں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ یک بیک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہے۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثے پر ہر طرف صف ماتم بچھ گئی، سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ فقیر کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی۔ اس قیامت خیز واقعہ پر مملکت کا ہر شخص سوگوار آبدیدہ تھا، لیکن حیرت تھی کہ فقیر کے چہرے سے اضطراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے ساکت و خاموش بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہوتے شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس کہ ناز و ادا اور جمال و زیبائی کا ایک گلِ رعنہ آج کئی من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی، ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی بھی موت ہو گئی۔ رات کی زلفیں سیاہ کمر سے نیچے ڈھل چکی تھی، سارا شہر اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا، تنہا ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ یک بیک سناٹے کی بھرپور خاموشی میں تیشہ لیے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آج عشق کی مخفی قوت نے اسے بے انتہا حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ آستین چڑھاتے ہوئے وہ موت سے لڑنے آیا تھا۔ اپنے جنون پرور یقین کے سہارے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا۔ سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن کی خاک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد جلدی جلدی قبر کی مٹی ہٹائی۔ چونکہ قبر بالکل تازہ تھی، اس لیے جلد ہی تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک پڑا۔ بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑا اور عشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہارے لاش کو باہر نکالا، کاندھے پر رکھا اور تیز تیز ویران جھاڑیوں سے گزرتا ہوا کٹیا میں پہنچ کر دم لیا
اور کاندھے سے لاش اتار کر نہایت حفاظت و احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا۔ اب عشق کا فرشتہ ایک ٹھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش واپس لانے کے لیے آسمان کی طرف مائل پرواز تھا۔ آنسوؤں میں نہائی ہوئی ہوا جوں ہی عرش سے ٹکرائی، اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آنے والا اپنی وضع قطع سے کوئی طبیب حاذق معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لادے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی، وقت کی قیمتی مہلت ضائع نہ کرو۔ زندگی کی واپسی کی توقع گھڑی دو گھڑی کی مہمان ہے۔ شہزادی کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، سکتے کی حالت طاری ہے۔ زنبیل سے دوا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا، نہایت تیزی کے ساتھ شہزادی کے تلوے پر اس کی مالش کرو۔ اب فقیر کی پر امید نگاہوں کا عالم قابل دید تھا۔ ادھر اس نے دواؤں کی مالش شروع کی اور طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں۔ چند لمحے بعد اچانک شہزادی کے جسم میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ فقیر یہ کرشمہ حیرت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ طبیب نے پھر ایک دوا کی شیشی اٹھائی اور شہزادی کی ناک میں اس کے چند قطرے ٹپکائے۔ فوراً ہی ایک چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ کفن کی آنچل سے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا، میں اس وقت کہاں ہوں؟ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جلد بتاؤ، دماغ پاگل ہو رہا ہے۔ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیے، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اس کے بعد تفصیل وار شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ بیان کرتا رہا اور شہزادی حیرت میں ڈوبی ہوئی سنتی رہی۔ سارا ماجرا سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا۔ لجاجتی ہوئی آواز میں بمشکل تمام یہ الفاظ منہ سے نکل سکے، پردہ غیب کی چارہ گیری جس خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے، اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو پھر دیر کیا ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحے کے لیے بھی ماحول کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاہد بٹھا کر ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آج فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسوؤں سے آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور بار بار زبان پر یہ الفاظ مچل رہے تھے، خداوند تیری شان بندہ نوازی کے قربان۔ یہیں میں گھائل بھی ہوا تھا اور یہیں شفا یاب بھی ہو گیا۔ سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سنورنے لگے، مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی۔ کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہیں آیا۔ کئی سال گزر گئے لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راز سے کسی کو باخبر ہونے نہیں دیا۔ فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے سوگ طاری ہو گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح اداس ہو گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح چہل پہل نہ تھی۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی۔ دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں۔ مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام، وعظ و تذکیر کی مجالس کا انعقاد بادشاہ کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ ہفتہ کا ایک دن تعلیمی اور فلاحی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔
तमाम बच्चे साफ सुथरे लिबास में बादशाह के खैर मकदम के लिए खड़े थे। जो ही बादशाह की सवारी आई, तमाम बच्चों ने झुककर सलाम किया। नागहा बादशाह की नज़र एक 4 साला बच्ची पर पड़ी और दिल अज खुद इसकी तरफ खींचने लगा। बार बार उसे देखने की ख्वाहिश मचलने लगी। बिलाखिर उसे पास बुलाकर बिठा लिया और मौल्लिम से दरियाफ्त किया, इतना रोशन और दिलकश चेहरा रियासत में पहली बार नज़र से गुजरा है। ये किस अर्जमंद बाप के चमन का फूल है? मौल्लिम ने जवाब दिया, मदरसा में दाखिल हुए चंद ही दिन हुए हैं। उसे लेकर कभी कभी इसका बाप भी हमराह आता है। वैसे ज़ाहिरी वजह क़ता से गरीब व मिस्कीन आदमी नज़र पड़ता है। बादशाह हैरान था कि ऐसा रोशन ताबंदा बच्चा क्यों कर पैदा हो गया। चलते वक्त मौल्लिम को हिदायत कर गया कि इसके बाप को बच्चे के हमराह दरबार में हाजिर किया जाए। शाम को मौल्लिम ने बादशाह का हुक्म फ़कीर को पहुँचाते हुए ताकीद की कि वो अपने बच्चे को लेकर दरबार में फ़ौरन हाजिर हो जाए। फ़कीर ने जब शहज़ादी से इसका जिक्र किया तो यकायक इसके चेहरे का रंग बदल गया। रह रहकर उसे महसूस होने लगा शायद मशीयत इलाही एक सरबस्ता राज को बेनकाब कर देना चाहती है। हाकिम का हुक्म था, मजबूरन दूसरे दिन बच्चे को बनाकर संवार कर बाप के हमराह कर दिया। पैदाइशी हुस्न की रौनक ही क्या कम थी कि अब ज़ाहिरी आराइश ने उसे निगार खाना कुदरत का शाहकार बना दिया। बच्चे को हमराह लेकर जब फ़कीर अपना भेस बदल कर दरबार में हाजिर हुआ तो बेक वक्त सैकड़ों निगाहें बच्चे की तरफ मरकूज हो गईं। चेहरे की दिलकशी देखकर हर शख्स दम बखुर्द रह गया। बादशाह के जज्बे शौक़ का अजीब हाल था। तख्त शाही से उठकर बच्चे को गोद में बिठा लिया। नामालूम तौर पर दिल की कशिश तेज़ हो गई, रगों का खून जोश मारने लगा। दरबार को मुंतज़र छोड़कर आज पहली बार बादशाह हरम सिरा में दाखिल हुआ। मलका दौड़ी हुई खिदमत में हाजिर हुई। हमराह एक मानूस शक्ल सूरत का बच्चा देखकर मलका हैरत में पड़ गई। बार बार उसे देख रही थी। बेसाख्ता बोल उठी, ज़रा गौर से देखिए, इसकी पेशानी, होंठ हूबहू मरहूम शहज़ादी की तरह हैं। जैसे भी मुमकिन हो ये बच्चा मुझे दिला दिया जाए। बादशाह ने जवाब दिया, वैसे भी मैंने मालूम किया है कि ये एक फ़कीर का बच्चा है, लेकिन कोई अपने बच्चे को बखुशी किसी के हवाले नहीं कर सकता और किसी की गोद का खिलौना जबरन छीन लेना इंसानी मुरव्वत के ख़िलाफ़ है। मलका ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, मैं ममता की मारी खुद ही गवारा नहीं करती कि किसी के दिल का टुकड़ा ज़बरदस्ती इससे अलहदा किया जाए, लेकिन ऐसा करने में क्या हर्ज है कि इसके वालिदैन की भी रिहाइश का इंतज़ाम महल ही में कर दिया जाए। एक फ़कीर घराने की मेराज इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। बादशाह ने मलका को सराहते हुए कहा, तुम्हारी ये राय करीने क़यास है। महल सराय से वापस आने के बाद बादशाह ने फ़कीर को मुखातिब करते हुए कहा, मलका तुम्हारे बच्चे को अपने पास रखना चाहती हैं, क्या तुम इसकी इजाज़त दोगे? फ़कीर ने जवाब दिया, मलका की खुशनुदी के ख़याल से मैं किसी तरह गवारा कर भी लूँ तो इसकी माँ कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो गरीब बेमौत मर जाएगी जहाँ पनाह। बादशाह ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, मैं बच्चे को माँ से अलहदा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर महल के एक गोशे में तुम लोगों की रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया जाए तो क्या हर्ज है। बच्चा भी अपनी माँ से अलहदा न होगा और मलका भी अपना दिल बहलाती रहेंगी। फ़कीर ने कहा, मैं वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकता कि यह सूरत मेरी अहलिया भी पसंद कर सकेगी या नहीं, क्योंकि मिस्कीनों के लिए शाही महल कभी रास नहीं आते। बादशाह ने भी फैसला कुन अंदाज में कहा, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मलका तुम्हारी अहलिया को जैसे भी होगा राज़ी कर लेंगे। महल के अक़बी दरवाज़े के अंदर शाही बेगमात की मखसूस पालकी रखी जा रही थी। शायद आज मलका कहीं जाने वाली थी। ख्वासों के झुरमुट में आकर मलका पालकी में बैठ गई और शाहाना करोफर के साथ पालकी आगे बढ़ी। रास्ते की पेशवाई करने वाला ख्वाजा सिरा का एक दस्ता आगे आगे चल रहा था।
دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملکہ کسی فقیر کی کٹیا میں جا رہی ہیں۔ اس خبر کو جس نے بھی سنا اسے سخت اچنبھا ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اچنبھے کی کوئی بات نہیں ہے۔ شہزادی کے انتقال کے بعد سے فقیروں اور مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان سے بہت قریب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خدا رسید درویش کی زیارت کو ملکہ جا رہی ہوں۔ آخر اللہ والوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جائیں؟ وہ تو خود اقلیم ولایت کے تاجدار ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کو 100 بار غرض ہو تو وہ ان کے قدموں کی خاک سے برکت حاصل کریں۔ پالکی شاہی باغ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فقیر کی کٹیا تک جانے والا راستہ نہایت پرپیچ تھا۔ ایک خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی کٹیا سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پالکی دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو مطلع کیا کہ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں، تخلیہ کر دو۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سے ہو گیا۔ بدحواسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی۔ سالہ سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہونا چاہتا تھا۔ آج چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عقل معاف ہو گئی، خون سوکھ گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسی عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی کہ اچانک کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہوئی۔ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھپک گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو سکتے کا عالم طاری ہوا۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے ایک چیخ نکلی، شہزادی! فوراً ہی دوسری چیخ بلند ہوئی، ماں! نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا لیکن دماغ انکار کر رہا تھا۔ دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کون واپس لوٹا ہے؟ ایک ناممکن بات کبھی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، بیداری کا خواب ہے، یقیناً آنکھ کا کھلا فریب ہے۔ پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ پھر چیخیں بلند ہوئیں، کیا واقعی تم شہزادی ہو؟ میری لخت جگر ہو؟ میری آنکھوں کی روشنی ہو؟ ہائے آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ شہزادی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یقین کیجیے میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں۔ میں آپ کی وہی بدنصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ کرشمہ قدرت سے میں دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ حیرت نہ کیجیے، عشق کی غیبی توانائی مجھے عالم برزخ سے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا۔ کہیں پاس ہی سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی ہے۔ سن لیجیے کہ مجھے مدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے تفصیل کے ساتھ تمام سرگزشت سنائی۔ دل تو پہلے ہی مومن تھا، اب واقعہ کی صداقت کے آگے دماغ بھی ہل گیا۔ اب بات کٹیا سے باہر نکل چکی تھی۔ بجلی کی طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ 4 سال کی مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی ہے۔ بادشاہ نے سنا تو فرط خوشی سے پاگل ہو گیا۔ آگے پیچھے سارا شہر فقیر کی کٹیا کی طرف چل پڑا تھا۔ القصہ مختصر کے شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا۔ جذبۂ شوق میں سارا علاقہ ہل گیا۔ کثرت ازدحام سے راستوں میں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ قلعہ معلیٰ کے دروازے پر خیر مقدم کے لیے اراکین مملکت ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سمندر کی بے تاب موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاطم برپا تھا۔ جوں ہی قلعہ معلیٰ کے سامنے فقیر کی سواری پہنچی، تحسین و مرحبا کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے لگا لیا۔ ساری دنیا خوشی کے عالم میں محو تھی، لیکن فقیر ایک رنج انگیز تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت جہاں بادشاہ کھڑا ہے، اسی جگہ ایک دن فقیر کھڑا تھا اور نہایت لجاجت کے ساتھ باریابی کی اجازت مانگ رہا تھا۔ نہایت اعزاز و توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں تھا، سلطنت کی آنکھوں کا تارا تھا، بادشاہ کا ولی عہد تھا، بلخ کا فرما رواں تھا۔ لیکن نہیں، وہ اب بھی فقیر تھا۔
ایسا فقیر جس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگوں تھا، تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز اس کے قدم کی ٹھوکر پر تھا۔ تاریخ ولایت میں اس فقیر کا نام حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے۔